شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو امور دنیا میں کبھی بھی مشغول نہ ہوتا تھا۔ ابلیس ملعون کو اس سے سخت اذیت تھی۔ اس نے اپنی ناک سے سیٹی بجائی جس کو سن کر اس کا تمام لشکر اس کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے کہا تم میں کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کرے؟ ان میں سے ایک تیار ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیسے گمراہ کرے گا؟ اس نے کہا عورتوں کے ذریعہ سے۔ ابلیس بولا یہ ممکن نہیں، وہ کبھی عورتوں کی طرف نہیں رجوع ہوا ہے اور نہ ان کی لذت سے واقف ہے۔ دوسرے شیطان نے کہا میں جاتا ہوں اور شراب وغیرہ کے ذریعے سے بہکاؤں گا۔ اس نے کہا تم بھی اس طرح سے اس کو فریب نہیں دے سکتا۔ تیسرے ملعون نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ ابلیس نے پوچھا کہ تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں عبادت و پارسائی ظاہر کر کے بہکاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تو کامیاب ہوگا۔ غرض وہ شیطان ایک مرد کی شکل میں اس مکان میں آیا جہاں وہ عابد عبادت کیا کرتا تھا اور اس کے برابر کھڑا ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عابد کبھی کبھی آرام بھی کرتا لیکن وہ کبھی نہ سوتا تھا اور نہ ایک لمحہ آرام کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر عابد نے اس کی عبادت کے مقابلہ میں اپنی عبادت کو بہت ہی حقیر سمجھا اور انکساری و خلوص کے ساتھ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ کس سبب سے آپ کو اس قدر عبادت کی طاقت حاصل ہو گئی ہے؟ اس ملعون نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عابد دوسری مرتبہ اس کے پاس گیا اور التجا کی کہ وہ کچھ بات کرے اور پوچھا کہ کس عمل کے سبب سے آپ اس مرتبہ تک پہنچے ہیں؟ اس نے کہا اے بندہ خدا، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی اور ہر وقت اس گناہ کا خیال رکھتا ہوں، اسی سبب سے نماز کی طاقت مجھ کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ عابد نے کہا بتائیے وہ کون سا گناہ تھا تاکہ میں بھی عمل میں لاؤں اور توبہ کروں، شاید آپ کے درجہ تک پہنچ جاؤں اور یہ طاقت جو آپ کو حاصل ہے مجھے بھی نماز کے لیے اتنی ہی قوت حاصل ہو جائے۔ اس نے کہا فلاں شہر میں جاؤ اور وہاں پر فلاں فاحشہ کے مکان میں داخل ہو جاؤ اور 2 درہم اس کو دے کر اس کے ساتھ زنا کرو۔ عابد نے کہا 2 درہم کہاں سے لاؤں؟ میں جانتا بھی نہیں کہ 2 درہم کیا چیز ہوتی ہے، میں تو کبھی دنیا کی جانب متوجہ ہی نہیں ہوا۔ شیطان نے اپنے قدموں کے نیچے سے 2 درہم نکال کر اس کو دے دیے۔ عابد اپنے لباس پارسائی میں شہر کی جانب متوجہ ہوا اور اس فاحشہ کا مکان دریافت کیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس فاحشہ کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس کو اس کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ جب عابد اس کے مکان میں داخل ہوا وہ 2 درہم اس کے سامنے پھینک دیے اور کہا کہ اٹھو۔ وہ عورت اٹھی اور اس کو کمرے میں لے گئی اور کہا اے شخص، تو میرے پاس اس ہیبت میں آیا ہے کہ کوئی شخص اس لباس تقوی و طہارت میں نہیں آتا، مجھے اپنا حال بتا، کیا سبب ہے کہ تو اس فعل بد پر آمادہ ہوا ہے؟ عابد نے اس سے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ اے بندہ خدا، گناہ کا ترک کرنا بہت آسان ہے توبہ کرنے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے توبہ کر لے اور اس کو ایسا بلند مرتبہ میسر ہو جائے۔ یقیناً وہ شخص شیطان ہے جو تیرے ورگلانے اور بہکانے کو آیا ہے۔ واپس جاؤ اور اب اس کو تم وہاں نہ پاؤ گے۔ عابد یہ سن کر واپس ہوا اور وہ فاحشہ عورت اسی رات کو مر گئی۔ صبح کو لوگوں نے اس کے دروازہ پر لکھا ہوا دیکھا کہ شہر کے تمام لوگ اس کے جنازہ میں حاضر ہوں کیونکہ یہ عورت اہل دہشت سے ہے، یعنی کہ جنت میں ہے۔ لوگ شک و شبہ میں پڑ گئے اور 3 روز تک اس کو دفن نہیں کیا۔ اس وقت خدا نے اس زمانہ کے پیغمبر کو وحی فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حکم خدا ہوا کہ جاؤ فلاں فاحشہ کے جنازہ کی نماز پڑھو اور لوگوں کو حکم دو کہ وہ بھی اس کی نماز میت پڑھیں، کیونکہ میں نے اس کو بخش دیا ہے اور جنت اس پر واجب قرار دے دی ہے، اس سبب سے کہ اس نے میرے اس بندہ کو میری نافرمانی سے باز رکھا۔